بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب میں سیاحت کے لیے نئے مقامات۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل 800 سے کم۔ حرم مکی کے دروازوں کی نمبرنگ کا آغاز۔ یتیم بھتیجیوں کی پرورش کے لیے سعودی نے خود کو وقف کر دیا۔ عدالتی حکم کے باوجود متعلقہ کو بیٹے سے ملنے نہیں دیا۔ کن علاقوں میں بدھ سے اتوار تک بارش متوقع؟ اقامہ ایکسپائر ہے، کفیل کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہوں؟ سوال اور جواب۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے کوشاں ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں متعدد قومی اور بین الاقوامی امور زیر غور رہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان نے نائب امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو ارسال کیے جانے والے مکتوب سے کابینہ کو آگاہ کرتے ہوئے سعودی عرب اور کویت کے برادرانہ تعلقات اجاگر کیے۔ شاہ سلمان نے کابینہ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، روسی صدر ولادیمیر پوٹین، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے کیے جانے والے رابطوں سے بھی آگاہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ G20 کے تحت سعودی عرب عالمی برادری کے ساتھ کورونا کے انسداد کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تیل کی عالمی منڈی میں استحکام اور عالمی معیشت کی بہتری پر زور دیتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی اہمیت بھی اجاگر کی ہے۔ شاہ سلمان نے واضح کیا کہ سعودی عرب امن و قیام کے لیے فلسطینی مسئلہ کے پائیدار اور حق پر مبنی حل کے لیے ہمیشہ کوشاں ہے۔ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد بن عبداللہ القصبی نے بتایا کہ کابینہ نے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر کورونا وبا کے انسداد کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے مریضوں کی کم ہوتی تعداد پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے حفاظتی تدابیر کی پابندی کو سراہا گیا ہے۔ کابینہ نے کورونا بحران کے بعد مقامی مارکیٹ میں 20% بڑھوتری اور تجارتی سرگرمیوں میں بحالی کے بعد تیزی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملک کی مضبوط معیشت کی نشاندہی کرتی ہے۔ سعودی عرب میں سیاحت کے لیے مقامات۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مقیم غیر ملکیوں کو دنیا بھر میں پھیلے کورونا وائرس کے سبب سالانہ چھٹیاں مملکت میں ہی گزارنا پڑیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس مرتبہ غیر ملکیوں نے سعودی عرب میں موجود سیاحتی مراکز کی تلاش کی اور ٹھنڈی اور معتدل آب و ہوا والے علاقے کا رخ کیا۔ موسم گرما کے مہینوں میں بہت سے تارکین وطن اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے آبائی ملک جاتے ہیں، جبکہ اس سال کورونا وائرس کے بعد سعودی عرب میں واپسی کے لیے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ملکیوں کو سالانہ چھٹی پر سفر معطل کرنا پڑا۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن کے بعد کچھ رکا نہیں اور یہاں بسنے والوں نے سالانہ چھٹیاں استعمال کرتے ہوئے سیاحت کے لیے نئے مقامات تلاش کر لیے۔ عرصہ دراز سے مقیم بہت سے غیر ملکیوں کو سعودی عرب کی ثقافت اور ورثات دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ خوبصورت قدرتی ماحول اور گھروں سے باہر وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ مزے کے مقامی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا ہے۔ ویژن 2030 کے مطابق سعودی عرب میں مہم جوئی اور سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔
اور سیاحت کے لیے نئی منزلوں کا پتہ چل رہا ہے۔ اس لیے ریاض کے علاوہ جدہ اور دمام جیسے بڑے شہروں میں رہنے والے غیر ملکی ان مقامات کی سیر کر رہے ہیں۔ دارالحکومت ریاض میں رہنے والے ایک ہندوستانی ڈاکٹر عبدالرحیم خان نے اس تناظر میں عرب نیوز کو بتایا، کرونا وائرس کے بعد کچھ لوگ ذہنی دباؤ اور اضطرابی کیفیت سے نکلنے کے لیے فطرت کے قریب ہو کر بہتر محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم نے بتایا کہ کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ میں نے بھی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ریاض سے دور سعودی عرب کے دوسرے شہروں کا رخ کیا۔ موسم گرما کی تعطیلات کے دوران ہم نے شمال شہر حائل کا سفر کیا۔ ہم نے گرد و نواح کے علاقوں اور پہاڑوں کی خوبصورتی کا نظارہ کیا۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں حائل کے قریب مشہور حاتم طائی کی قبر اور ثقافتی ورثے کا عجائب گھر دیکھا۔ ڈاکٹر خان نے عرب نیوز کو مزید بتایا، ہمیں اس بات پر حیرت ہے کہ کئی دہائیوں سے سعودی عرب میں رہنے کے باوجود ہم نے ان خوبصورت علاقوں کو پہلے نہیں دیکھا۔ انہوں نے مزید کہا، یہاں رہتے ہوئے میں آئندہ بیرونی سفر کی منصوبہ بندی کرنے کی بجائے زیادہ تر مملکت کے سیاحتی مقامات کو ترجیح دوں گا، کیونکہ اس سے کم اخراجات کے ساتھ زیادہ کچھ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ریاض میں بسنے والے پاکستانی شہری وقار آصف نے موسم گرما کی حدت سے بچنے کے لیے دارالحکومت سے باہر ابہا کا رخ کیا۔ وقار آصف نے عرب نیوز کو بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر میں آبائی ملک نہیں جا سکا، اس لیے سعودی عرب میں سیاحتی مقامات دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور یہ سب دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ سعودی عرب میں دنیا کے مقدس ترین شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ متعدد تاریخی اور آثار قدیمہ کے مقامات ہیں، جو خاص طور پر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں درج ہیں۔ ان مقامات میں مدائن صالح، الطریف، ریاض کا قریبی علاقہ الدریا، جدہ کا قدیم تاریخی علاقہ حائل کے خصوصی پہاڑ اور الاحساء کے علاقہ شامل ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل 800 سے کم۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بدھ کو بھی 800 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق بدھ 9 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 775 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,23,012 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 720 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,98,966 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 28 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,165 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,881 ہے، جن میں سے 1,386 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد دمام میں رہی، جہاں 24 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مکہ میں 51، جدہ 45، الحفوف 40، ریاض 40، مدینہ 37، یمبو 36، عرعر 33، یمبو 36، قطیف 30، المبرز 28، الزہران 21، حائل 19، رفح 17 اور جازان میں 14 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 25 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 18 شہروں میں 2 اور 13 شہروں میں 3، جبکہ 5 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ پچھلے 10 دنوں میں کورونا کے نئے کیسز کی تعداد 1,000 سے کم رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ حرم مکی کے دروازوں کی نمبرنگ کا آغاز۔
حرم مکی کے دروازوں کی نمبرنگ کے منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ حرم مکی کے دروازوں کی نمبرنگ سے زائرین کو سہولت ہوگی۔ سعودی حکومت حرمین شریفین کی خدمت اور زائرین کو بہتر سے بہتر سہولت فراہم کرنے کو اولین ترجیح دیتے ہوئے حکومت کی اس ترجیح کو مد نظر رکھتے ہوئے حرم کے دروازوں کی نمبرنگ کا آغاز کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دروازوں پر نمبروں کی تنصیب کے موقع پر حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ کے علاوہ انتظامیہ کے سیکرٹری احمد بن محمد المنصوری اور منصوبوں کے شعبوں کے سیکرٹری انجینئر سلطان بن عاطی القرشی بھی موجود تھے۔ یتیم بھتیجیوں کی پرورش کے لیے سعودی نے خود کو وقف کر دیا۔ مملکت مشرقی علاقے گسیم ریجن میں رہنے والے سعودی نے اپنے بھائی کی یتیم بچیوں کی پرورش کی خاطر خود کو وقف کر دیا۔ یتیم بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے چچا نے نوکری کو خیر بات کہہ کر اپنی جمع شدہ رقم سے دکان کھولنے کا فیصلہ کیا، جس کی آمدنی بچیوں کے لیے وقف ہوگی۔ الاخباریہ ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اثار و قربانی کا عملی مثال بننے والے سعودی شہری الفریدی کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی کا انتقال 5 برس قبل ہوا تھا، جس کے بعد گھر والوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ بھائی کے انتقال کے بعد ان کی 2 کم سن بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھی۔ ٹی وی پروگرام میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے الفریدی نے کہا کہ بچیوں کی بہتر پرورش کی خاطر میں نے نوکری کو خیر بات کہا اور اپنی جمع شدہ رقم اسٹور کھولنے پر لگا دی۔ اسٹور کی تمام آمدنی کی مالک میری یتیم بھتیجیاں ہوں گی، جبکہ میں ان کے اسٹور پر ملازم کے حیثیت سے کام کرتا رہوں گا۔ الفریدی کا مزید کہنا تھا کہ اسٹور کھولنے کے لیے 1 ریال بھی اپنی یتیم بھتیجیوں سے نہیں لیا، ان یتیم بچیوں کی پرورش کے لیے خود کو وقف کیا ہے۔ ایک سوال پر الفریدی نے کہا کہ بھائی کے انتقال کے بعد میں نے شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، کیونکہ یتیم بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر میں بھی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا تو بھائی کی ان نشانیوں کا کیا ہوتا۔ الفریدی کا کہنا تھا کہ ایک بچی میرا دل اور دوسری میری روح ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود متعلقہ کو بیٹے سے ملنے نہیں دیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود سابق شوہر نے بیٹے کو ماں سے ملنے نہیں دیا۔ خاتون نے مجبوراً ہو کر حقوق انسان کمیشن سے مداخلت کی اپیل کی۔ حقوق انسان کمیشن کی مداخلت سے بیٹے کی ماں سے ملاقات ممکن ہو سکی۔ کمیشن کے ڈائریکٹر نے روزنامہ آغاز کو بتایا کہ انہیں خاتون کی جانب سے درخواست موصول ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود سابق شوہر بیٹے سے ملاقات نہیں کروا رہا۔ خاتون کی جانب سے موصول ہونے والی درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ ان کی ازواجی زندگی شادی کے کچھ عرصہ تک ہی قائم رہی، بعد علیحدگی ہو گئی۔ طلاق کے بعد عدالتی حکم کے مطابق بچے کی پرورش و دیکھ بھال 12 برس کی عمر تک والدہ کی ذمہ تھی۔ بعد بچے کو والد کے پاس جانا تھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ بچے کو وقتاً فوقتاً والدہ سے ملاقات کرانا والد کے ذمہ ہوگا، مگر سابق شوہر نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور خاتون نے متعدد بار کوشش کی کہ بیٹے سے ملاقات کی جا سکے، مگر کامیابی نہیں ہوئی، جس پر اس نے حقوق انسان کمیشن میں درخواست دی۔ کمیشن کے ڈائریکٹر بندر الحاجری کا کہنا تھا کہ علیحدہ ہونے والے جوڑے اس امر کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو والد یا والدہ سے ملاقات کرائیں۔ ملاقات نہ کرانا خلاف قانون شمار کیا جاتا ہے، جو بچوں کے حقوق کے خلاف ورزی اور انہیں اذیت پہنچانے کے زمرے میں شامل ہے۔ ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے کیسوں میں کمیشن کی جانب سے فوری مداخلت کی جاتی ہے، خاص طور پر جب عدالتی احکامات بھی واضح ہوں۔
کن علاقوں میں بدھ سے اتوار تک بارش متوقع؟ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بدھ سے آئندہ اتوار تک مملکت متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مملکت کے کئی علاقوں میں بارش سے قبل گرد و آلود ہوائیں چلیں گی۔ اس کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ بیان میں محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ بارش اور آندھی کا ماحول عسی ریجن کے شہروں ابہا، خمیس مشیط، النماز، البیہ، بلقرن، سرا عبیدہ، زہران، الجنوب، الحرجہ، محائل، بارق اور مجاردہ میں ہوگا۔ ان شہروں میں بدھ سے اتوار تک موسم غیر مستحکم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جازان ریجن میں 11 مقامات جبکہ البہا میں 8 مقامات اور مکہ مکرمہ میں 7 مقامات پہلے گرد آلودہ ہواؤں اور اس کے بعد بارش کی زد میں ہوں گے۔ مکہ ریجن میں خاص طور پر طائف، مقدس شہر اور جموں میں بدھ سے ہفتے تک بارش کا سلسلہ رہے گا، جبکہ گنفدہ، علیس، جدہ اور رابق میں بدھ سے جمعہ تک بارش اور گرد آلود ہواؤں کا ماحول بنا رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مدینہ منورہ ریجن میں العیش اور وادی الفرع میں بدھ سے ہفتے تک، مدینہ منورہ شہر، العلا، خیبر اور یمبو کا موسم بدھ سے جمعہ تک بارش والا ہوگا۔ علاوہ ازیں تبوک ریجن میں شہر تبوک، الوجہ اور املج میں بدھ سے جمعے تک بارش کا امکان ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہے، کفیل کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہوں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایوییشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ حافظ سندھی کا سوال ہے، میرے اقامے کی مدت 4 برس سے ختم ہو گئی تھی، بعد ازاں ترحیل کے ذریعے پاکستان چلا گیا، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا میں دوسرے ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ جواب: قانون کے مطابق مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اقامہ قوانین کے مطابق عمل کریں۔ خلاف ورزی کی صورت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خلاف ورزی اگر کفیل کی جانب سے کی جاتی ہے تو اس پر لیبر آفس میں شکایت درج کی جا سکتی ہے، جہاں قانون کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ آپ کیونکہ ترحیل کے ذریعے گئے تھے، یعنی خروج نہائی ویزا نہیں لگا تھا، اس لیے آپ بھی بلیک لسٹ کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ پر کسی قسم کی خلاف ورزی ریکارڈ نہیں، صرف اقامہ کی ایکسپائری تھی، اس لیے مقررہ مدت جو کہ 3 برس کے بعد دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ تاہم اس امر کا خیال رہے کہ خلاف ورزی درج ہونے کی صورت میں بلیک لسٹ کی مدت کا تعین تحقیقاتی افسر کرتا ہے، جس کے بارے میں سفر کرنے سے قبل بتایا جاتا ہے۔ اعظم خان سواتی نے استفسار کیا ہے کہ میں فیملی ڈرائیور کے ویزے پر مقیم ہوں، میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے، کفیل فون بھی نہیں اٹینڈ کر رہا، کیا کفیل کی مرضی کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہوں؟ جواب: قانون کے مطابق کفیل آپ کے اقامے کی تجدید کا ذمہ دار ہے۔ اقامے کی مدت ختم ہونے کے 3 دن بعد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اگر دوسرے برس بھی اقامہ وقت مقررہ پر تجدید نہ کرایا جائے تو جرمانہ ڈبل کر کے 1000 ریال کر دیا جاتا ہے، جبکہ تیسری بار ایگزٹ لگایا جاتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اس صورت میں آپ لیبر آفس میں درخواست دے سکتے ہیں، جہاں کیس کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو نقل کفالہ کی اجازت مل سکتی ہے۔ جہاں تک کفیل کی مرضی کے بغیر نقل کفالہ کی بات ہے تو وہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ فیملی ڈرائیور کے ویزے پر ہیں، جس کے لیے وزارت افرادی قوت کے قوانین مختلف ہیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ وزارت افرادی قوت کے
ذیلی ادارے میں درخواست دائر کریں تاکہ وہاں سے قانونی طور پر آپ کی کفالت کی تبدیلی کے بارے میں احکامات صادر ہو سکیں۔ مستجاب نے سوال کیا ہے کہ میرا خروج ختم ہو گیا ہے، کیا میں کفیل سے رابطہ کروں یا توسیع کا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ جواب: آپ کے سوال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے خروج نہائی ویزا یعنی فائنل ایگزٹ حاصل کیا تھا جو ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا سوال یہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حال ہی میں ایوان شاہی کی جانب سے ان تارکین کے لیے بھی خصوصی رعایت کا اعلان کیا جا چکا ہے جو خروج نہائی یا خروج عہدہ ویزا حاصل کر چکے ہیں مگر پروازوں پر عائد پابندی کی وجہ سے مملکت سے سفر نہیں کر سکے۔ ایسے تمام افراد کے خروج نہائی اور عہدہ میں 1 ماہ کی مفت توسیع کے احکامات صادر ہو چکے ہیں۔ البتہ اپنے سفر نہ کرنے کے بارے میں کفیل کو مطلع کر دیں تاکہ وہ اس امر سے باخبر رہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن بالوقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔